السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں آصیب سے متعلق ایک پراسرار کہانی۔ میرے دادا جان چودھری محمد دین کشمیر کے ایک بہت بڑے گاؤں جو سری نگر کے شمالی علاقے میں پڑتا تھا اس میں آباد تھے۔ دادا جی سمیت 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ان کے والد اجناس کا کام کرتے تھے۔ دادا جی دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ والدہ صاحبہ کے لاڈ پیار کی بدولت بڑی مشکل سے 4-5 کلاس ہی پڑھ سکے۔ ایک روز اپنے بڑے بھائی سے جھگڑ کر گھر چھوڑ آئے۔ بقول ان کے کئی روز ادھر ادھر بھٹکتے ظفروال پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی کٹھن اور پرپیٹ جدوجہد کی داستان مجھے سنائی۔ میں گھر میں چونکہ دادا جی کی لیلا کے نام سے مشہور تھا، میری والدہ صاحبہ سرور بی بی کے مطابق میں جب 1 سال کی عمر میں پہنچا تو دادا جان نے مجھے پکا اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ ان کے کندھوں پر سوار آہستہ آہستہ ان کی انگلی تھامے پاؤں چلنا سیکھا۔ جب 5 سال کا ہو گیا تو وہ مجھے مسجد میں درس کے لیے لے جاتے۔ جب تک میں مولوی صاحب کے پاس دوسرے بچوں کے ساتھ سبق یاد کرتا رہتا، وہ مسجد کے باہر بیٹھے رہتے۔ مسجد سے پرائمری اسکول اور پھر میں کالج پہنچ گیا۔ دادا جان کے مطابق وہ کچھ ماہ ظفروال رہے، پھر وہ سیالکوٹ شفٹ ہو گئے۔ جس کی آڑت پر وہ کام کرتے تھے وہ ان کی ایمانداری اور شرافت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنانے کی سوچ میں تھے۔ آڑتی کی 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے میرے دادا سے پوچھ کر شروع کی، بقول میرے دادا جی کے کہ میں گھر سے بھاگ کر آیا ہوں اور میں نے زندگی بھر واپس نہیں جانا۔ اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو میں کسی اور آڑت پر چلا جاتا ہوں۔ نہیں محمد دین، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں تو تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں واپس نہیں جانا تو یہاں میرے گھر میں میرے داماد کی حیثیت سے آباد ہو جاؤ۔ یہ سارا کچھ تو تمہارا پہلے سے بھی ہے، اب ایک مالک کی حیثیت سے رہو گے۔ میرے دادا جی نے ان کی بات سے اتفاق کرتے میری دادی جان ریشم بی بی سے نکاح کر لیا، جنہیں ہم سب مرتے دم تک اماں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ دادا جان بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی بینائی بھی کافی حد تک متاثر ہو چکی تھی۔ میرا روزمرہ کا معمول تھا کہ میں سونے سے قبل اپنے دادا جی کی ٹانگیں، بازو، سر اور جسم کے باقی حصے آہستہ آہستہ دبا کر سوتا تھا۔ میری والدہ بھی میری دادی جان کی خدمت دل و جان سے کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میں اس دور میں پہنچ گیا جب والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیا اور 2 روز کے لیے سارے گھر والے بما دادی جان رشتہ داروں میں میرے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنے چلے گئے۔ میں گھر پر ہر طرح کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر دادا جان کے پاس آ بیٹھا اور حالات حاضرہ پر ہم دادا پوتا گفتگو کرتے رہے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں ان کی چارپائی پر آ بیٹھا اور ان کا بازو دبانے لگا اور ان سے مخاطب ہوا، دادا جی آج آپ مجھے اپنی جوانی کی کوئی خاص کارگزاری سنائے نا۔ وہ حسب عادت تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، بیٹا یوں تو بہت سے کارنامے ہیں مگر ایک خاص واقعہ میری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تمہاری دادی کے والد نے سارا چلتا ہوا کاروبار میرے سپرد کر دیا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ میں منڈی میں آنے والے اجناس کی ڈھیریوں پر دوسرے خریداروں کے ساتھ مل کر بولی میں حصہ لگاؤں۔ جو بولی میرے نام ٹولتی اس کی پرچی پر تمہاری دادی کے والد یعنی میرے سسر مال کی ادائیگی کرتے تھے۔ اجناس وہاں سے اٹھا کر باہر دکان کے آگے سٹور کروا لیتے۔ جب باہر سے بیوپاری آتے تو مال کی آئی چلائی ہو جاتی۔ یہ کاروبار ملے جلے اتار چڑھاؤ کی مثال پر رواں تھا۔ کبھی نفع کبھی نقصان، گزر بسر ہو رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد پہلے میری ساس پھر سسر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے پیچھے جو تھوڑی بہت راس میرے حصے آئی، میں نے اس سے کاروبار کو نئی شکل دیتے بھیڑ بکریوں کا بھی کام شروع کر دیا۔ یہ کام میں نے اپنے ایک پلے دار یعقوب کے ذریعے شروع کیا تھا، جو عرصہ دراز سے بھیڑ بکریاں پال کر فروخت کر کے خاصا منافع کما لیا کرتا تھا۔ یہ اسی نے مشورہ دیا تھا کہ میرے پاس اتنی جمع پونجی نہیں، اگر میں اس کی سرپرستی کرتا ہوں تو وہ باہر کے گاؤں گھوم پھر کر کے مال خرید لیا کرے گا اور منافع مل بانٹ لیا کریں گے۔ میں نے اس کا مشورہ مان کر اسے کچھ رقم دے دی۔ وہ میرے بھروسے کا آدمی تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے واقعی اپنی بات سچ کر دکھائی۔ میں نے دانہ منڈی کو ترک کر دیا اور خود بھی اس کے ساتھ گھوم پھر کر خریداری کرنے لگا۔ اس کام میں بھی لین دین نگد بنیادوں پر ہونے کے باعث پچھلے کام میں کوئی فرق نہ لگا۔
پہلے پہل تو عجیب لگا مگر پھر عادت ہو گئی۔ یعقوب ایماندار اور بھروسے والا آدمی تھا۔ میں نے سابقہ کام سے زیادہ منافع کمانے کا ہنر اس سے سیکھا تھا، اس لیے اس کے مشوروں پر عمل کرنے میں مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ باہر سے خریداری اور منڈی میں فروختگی کا گراف پہلے سے بڑھا تھا۔ ہم دونوں قریبی دیہات سے مال اکٹھا کر کے پیدل ہی منڈی آ جاتے تھے۔ وہ مجھے چودھری صاحب کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ سے مال خرید کر واپس آ رہے تھے، وہ آگے اور میں پیچھے مال لیے چل رہے تھے کہ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا، کیوں نہ ہم گوشت کا کام شروع کر دیں؟ مجھے اس کام کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، ایک کاریگر رکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں ٹرین کر دے گا اور کام بھی کرتا رہے گا۔ پہلے تو میں ہنسا اور اسے کہا کہ ہر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر اس نے دلائل دیے کہ وہ تھوڑا بہت کام جانتا ہے اور اس کام میں کافی منافع بھی ممکن ہے۔ آخر کار اس نے مجھے یہ کہہ کر قائل کر لیا کہ چودھری صاحب آپ خود سوچو، ہم باہر سے مال لاتے ہیں، مناسب منافع پر فروخت ہو جاتا ہے، جو ہم سے لے کر ذبح کر کے بیچتے ہیں وہ بھی تو اس سے کماتے ہیں نا۔ میں نے اس کی بات پر کچھ دن غور کیا اور اسے شہر میں دکان حاصل کرنے کا کہا، جو اس نے اچھی جگہ پر حاصل کر لی، اور اشرف نامی لڑکے کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ضروری سامان کی خریداری کے بعد ہم نے اللہ کا نام لیتے 2-3 بکرے پہلے روز دکان کے لیے ذبح کیے، جو فروخت ہو گئے۔ جب سارے اخراجات نکال کر حساب کیا تو واقعی یعقوب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ کام کرتے کئی ماہ پھر بیت گئے۔ پہلے منڈی میں فروختگی کے لیے مال لاتے، پھر اپنی دکان کے لیے لانے لگے۔ اچھا جانور اور پورا وزن، صاف ستھری صفائی کٹائی کے باعث لوگ کافی آنے لگے اور دن بدن کام بڑھتا گیا۔ اب ہم اپنی دکان کے لیے خریداری کرتے، بلکہ ہمیں منڈی سے بھی بھیڑ بکریاں لینی پڑتی۔ کام کی زیادتی کے باعث 2 کاریگر اور رکھنے پڑے۔ کبھی کبھار میں خود بھی کام کی نگرانی کے لیے ذبح خانہ پہنچ جاتا۔ ذبح خانہ شہر سے باہر واقع تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جانور ذبح کرنے کی جگہ قبرستان سے ہٹ کر ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں اوکاں کے درخت چاروں جانب کثرت سے تھے۔ شہر میں گوشت کا کام کرنے والے تمام دکاندار اوکا کے درختوں پر ہی ذبح شدہ جانور لٹکا کر ان کی کھال اتارنے سے لے کر صفائی تک ادھر ہی سارا کام کرتے تھے۔ جانوروں کا خون اور آلائش زمین پر پڑے کھڈوں میں تلف کر دیتے، جو یا تو دھوپ میں خشک ہو جاتا یا پھر کتوں، چیلوں اور کووں کی خوراک بن جاتا۔ جو اوکا کا درخت ہم نے اپنے کام کے لیے سنبھال رکھا تھا وہ کافی پرانا اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا پھیلا ہوا بھی تھا۔ جانور ذبح کرنے کا وقت صبح فجر سے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ چاروں جانب خاصی رونق ہوتی تھی۔ گوشت کا کام کرنے والوں میں ڈنگر بھی ذبح کیے جاتے، جو ایک طرف مخصوص احاطہ میں کرتے، جس کے اندر ایک ہی اوکا کا خاص سال خوردہ درخت ایک کونے میں کافی جگہ گھیرے ہوئے تھا۔ پانی کا بندوبست بھی اسی بڑے سے احاطے کے اندر بڑی اینٹوں سے بنایا گیا تالاب تھا، جس کے باہر 2 ہینڈ پمپ لگائے گئے تھے، جو ہم سب اپنی مدد آپ کے تحت چلا کر پانی تالاب میں جمع کرتے اور اسی سے کام لیتے تھے۔ شہر میں سب سے زیادہ ہمارا کام تھا، اس لیے ہمارے ذبح کیے ہوئے جانوروں کی تعداد بھی دوسروں سے زیادہ تھی، اس لیے ہمیں دوسرے دکانداروں سے پہلے ذبح خانہ میں آنا پڑتا تھا۔ اب تو میں بھی اس کام میں ماہر ہو چکا تھا۔ ویسے بھی میری صحت اور جان دوسروں کے نسبت کافی بہتر تھی۔ شروع دن سے مجھے کثرت کا بھی شوق تھا۔ میں نے لنگوٹ کس لینا اور تیل سارے جسم پر لگا کر پہلے تھوڑی بہت کثرت کرنی، پھر اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دینا۔ اس کام میں ہم دونوں نے کافی ترقی کرتے کرتے اپنے رہائشی مکان بھی بنوائے اور ضرورت کی ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ اللہ نے ہم پر خاصی مہربانی فرما رکھی تھی۔ سردی کا زور بڑھ رہا تھا۔ ذبح خانہ کھلے آسمان کے نیچے ہونے کے باعث کام کرنے میں خاصی دقت ہوتی تھی۔ استعمال کرنے والے پانی کی سطح پر کورے کی لیئر برف کی مانند جم جاتی تھی۔ پانی نکالنے کے دوران ہاتھوں کا خون جم جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے ان میں جان ہی نہیں، مگر کام تو کرنا ہی ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے پانی کی بالٹی نکالنے کے لیے اٹھائی تو اس میں پہلے سے پانی موجود تھا۔ میں بری طرح چونکا، کیونکہ بالٹی میں خود سائیکل کے ہینڈل پر لٹکا کر گھر سے چلا تھا، جس میں کام کرنے والی چھریاں، ڈبہ اور کپڑے کی صافیاں ہوتی تھیں، مگر آدھی سے زیادہ بالٹی میں پانی تھا اور سامان ڈوبا پڑا تھا۔ میری یاد کے مطابق میں نے خود بالٹی سائیکل کے ہینڈل سے اتار کر پیچھے رکھی تھی۔ اس وقت اندر رکھے سامان کے علاوہ اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر اب میری آنکھوں کے سامنے اس میں پانی موجود تھا۔
میں نے نہ کچھ سمجھتے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر سامان دیکھنا چاہا تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ پانی کافی گرم تھا، جیسے کسی نے چولہے پر سے بالٹی اتار کر نیچے رکھی ہو۔ میں ذبح خانے میں اس وقت تھا بھی اکیلا، کیونکہ مجھے کسرت کرنا ہوتی تھی، اس لیے میں فجر کے وقت ہی گھر سے نکل آتا اور دوسروں کے آنے تک میں اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتا۔ اتنے میں یعقوب اور کام کرنے والے لڑکے ذبح کرنے والا مال لے کر پہنچ جاتے اور ہم مل کر کام شروع کر دیتے تھے۔ میری حیرانگی اس لیے بھی زیادہ تھی کہ ابھی تک چند لوگ ہی ادھر ادھر اپنا مال ذبح کرنے کی تیاری میں تھے۔ کہیں بھی آگ روشن نظر نہیں آ رہی تھی اور بالٹی کا پانی کافی حد تک گرم تھا۔ ہو سکتا تھا کسی نے شرارت سے میری بالٹی میں گرم کیا ہوا پانی ڈال دیا ہو، مگر میرے آس پاس کسی کا سایہ تک موجود نہیں تھا، اور دوسرا میں اپنے سائیکل کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ابھی تک کسی سوچ بچار میں ڈوبا میں حسب سابق کپڑے اتار کر سائیکل پر رکھتے، لنگوٹ کس کر بالٹی میں سے تیل کی شیشی جو تہہ میں ڈوبی ہوئی تھی نکالتے اپنے جسم پر تیل لگانے لگا۔ اگرچہ میری توجہ اپنی ورزش پر مرکوز تھی، مگر میرا ذہن بالٹی میں موجود گرم پانی کے گرداب میں ہی غوطہ زن تھا۔ اسی دوران یعقوب اور کام کرنے والے لڑکے مال ہانکتے پہنچ گئے اور اپنے اپنے کپڑے اتار کر بکرے چھترے ذبح کرنے میں لگ گئے۔ اسی اثنا میں اشرف نے بالٹی اٹھائی اور تالاب کی طرف چل پڑا۔ میری آنکھیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ جس انداز میں اس نے بالٹی پکڑی ہوئی تھی وہ خالی لگ رہی تھی۔ میں نے آواز دے کر اسے روکا اور اس کے قریب آ کر میں نے بالٹی کے اندر دیکھا تو وہ بالکل خالی اور خشک تھی۔ میرا سر تو اب کے چکرا کر رہ گیا۔ کیا ہے استاد جی؟ اشرف نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ حیران تو میں بھی تھا، مگر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں نے سمجھا چھریاں بالٹی کے اندر ہی ہیں۔ نہیں استاد جی، میں نے نکال لی تھیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ احاطے کے اندر داخل ہو گیا۔ یا الہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبح صبح میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تمام گوشت بنانے والے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں بھی سوچوں میں گم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بظاہر کام میں محو تھا، مگر اس پراسرار واقعے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ میں نے پرانی کہاوتوں میں سن رکھا تھا کہ جہاں خون اور جانوروں کی آلائشیں اور ایسے پرانے درخت ہوتے ہیں، وہاں مافوق الفطرت مخلوقات کے بسیرے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جگہ شہر کی آبادی سے کافی باہر اور ویران اجاڑ میں تھی۔ ایک طرف قدیمی قبرستان جو مرکزی جنازہ گاہ گھوڑے شاہ کے نام پر وقف تھی، ذبح خانے کے ایک طرف گندا نالا جس میں بنے سینکڑوں مربع فٹ چوڑے اور گہرے تالاب جو پورے شہر کے گندے پانی کو الیکٹرک پمپوں سے کھینچ کر تالاب میں گراتے تھے۔ اسی پانی کو آس پاس کے زمیندار کمیٹی گھر والوں کو معمولی معاوضہ ادا کر کے اپنی فصلوں کو لگاتے تھے۔ جب سارے لوگ یہاں سے اپنا کام ختم کر کے اپنی اپنی دکانوں پر چلے جاتے تو یہاں لاتعداد شہر کے آوارہ کتے، کوے، گدھ اور چیلیں ذبح ہوتے مال کی باقیات پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ سارا دن ان کی چھینا جھپٹی چیخو پکار کا بازار گرم رہتا، جب تک وہ اپنا اپنا پیٹ بھر کر آس پاس کے درختوں پر نہ جا بیٹھتے۔ کتوں کی مست ٹولیاں ادھر ادھر درختوں کے نیچے قدرتی ٹیلوں ٹبوں میں جا کر پناہ لیتی۔ اگر شہر میں کوئی گدھا، گھوڑا، بھینس وغیرہ مرتی تو خاکروب ادھر ہی لا کر اس کا چمڑا وغیرہ اتارتے اور مردہ گوشت وغیرہ کھلے آسمان کے نیچے پھینک کر چلے جاتے۔ بھوکے گدھ اس پر جھپٹ پڑتے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں صرف ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا، جسے بعد میں خشک ہونے پر چمڑا منڈی کے چودھری ہڈیاں کٹھی کرنے والوں سے خرید کر ایک کونے میں موجود مردہ ڈنگروں کی ہڈیوں کے ڈھیر پر پھینک دیتے۔ بعد ازاں یہ ہڈیاں ٹرکوں پر لوڈ کروا کر خدا معلوم کہاں سپلائی کر دیتے۔ بہرحال یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا تھا۔ میں نے سارے کام سے فارغ ہو کر سائیکل پر رکھے اپنے کپڑے اٹھائے اور احاطے کے اندر داخل ہو کر اوکاں کی جھکی بڑی سی شاخ پر لا رکھے اور خود تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے جسم پر جمے خون کو تالاب کے پانی سے دھونے لگا۔ اچھی طرح ہاتھ پیر دھو کر ہاتھوں سے پانی صاف کرتے اوکاں کی طرف گھوما تو حیرت کے مارے میرے ہوش گم ہو گئے۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے بدن میں ڈوب گئی۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ بالٹی میں پانی کا گرم ہونا میرا وہم تھا یا پھر کسی کی شرارت، مگر اب لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ یہ سب جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ اس وقت جس بات نے مجھے خوفزدہ کیا وہ یہ تھی کہ میرے کپڑے اس ٹہنی پر موجود نہیں تھے جہاں میں نے رکھے تھے، جبکہ احاطے کے اندر میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میری حیرانگی بڑھ گئی اور میں چلتا ہوا اوکاں کے تنے سے دوسری جانب گیا، مگر وہاں بھی نہیں تھے۔
میں پریشانی میں دوبارہ اس جھکی ٹہنی کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر اور بھی میری پریشانی بڑھ گئی کہ میرے کپڑے اب اسی ٹہنی پر موجود تھے۔ کوئی واضح طور پر میرے ساتھ شرارت کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس ٹہنی سے اپنے کپڑے اتارے اور پہن کر تالاب والے احاطے سے باہر نکل آیا۔ اکا دکا کام کرنے والے اپنے اپنے اوکا کے درختوں پر لٹکائے بکرے چھترے صاف کر رہے تھے۔ سب نے اپنی جگہ اور اوکا کے درخت مخصوص کر رکھے تھے جہاں وہ اپنا کام کرتے آ رہے تھے۔ میرے کام کرنے والے جا چکے تھے۔ میں اپنا سائیکل سنبھالتا ہوا شہر کی طرف چل پڑا۔ میرے لیے یہ بات حیرت کا موجب بن چکی تھی کہ پہلے خالی بالٹی میں گرم پانی کا ہونا، دوسرا ملازم لڑکے کو بالٹی سے سارا سامان خشک ملنا، تیسرا اوکا کی ٹہنی پر لٹکے میرے کپڑے کچھ وقت کے لیے غائب ہو کر دوبارہ اسی ٹہنی پر موجود ملنا۔ یہ پراسراریت میرے لیے پریشانی بن کر رہ گئی تھی۔ دکان پر بھی کام کرتے وقت میری کیفیت وہی رہی۔ بار بار وہ سارے منظر مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ یعقوب نے میری پریشان حالت بھانپ کر اس بارے مجھ سے وجہ دریافت کی، مگر میں نے اصل بات چھپاتے اسے مطمئن کر دیا کہ میرے سر میں ہلکا سا درد ہے اور بس۔ گھر آ کر میں تمہاری دادی ریشم کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر حال احوال دریافت کرتا رہا۔ اس کے بعد کھانا کھایا اور مال کے باڑے میں جا کر صبح کے لیے کام کرنے والے لڑکوں کو مال کی نشاندہی کرتا اور پیدل ہی واک کرتا واپس گھر آ جاتا۔ یہ میرا کافی عرصے سے معمول جاری تھا۔ جب تک میری توجہ کام کی جانب رہتی مجھے سارا واقعہ بھولا رہتا۔ جو ہی میں اکیلا ہوتا مجھ پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی اور میں سوچ میں پڑ جاتا کہ وہ کیا راز تھا، مگر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ بن پڑتا۔ رات سونے کے لیے لیٹا تو پھر صبح کے عجیب واقعات اور ان کی حقیقت کے بارے میں خیالات ذہن میں چلتے رہے۔ یوں ہی کروٹیں بدلتے فجر کی اذان ہو گئی۔ میں خود کو تسلی دیتا اٹھا اور تیار ہو کر ذبح خانے کی طرف سائیکل پر بالٹی لٹکائے چل پڑا۔ ہسپتال کی سڑک کراس کر کے سلاٹر ہاؤس کی طرف سے جاتے کچے راستے کے ایک جانب بڑا سا نالا آتا تھا جس میں شہر کے گٹروں کا گندا غلاظت بھرا پانی پمپوں کے ذریعے اٹھا کر بڑے بڑے پکے تالابوں میں گرایا جاتا تھا۔ انہی تالابوں میں جمع شدہ زمیندار اپنے اپنے کھیتوں میں یہاں سے کھالوں کے ذریعے آگے لے جاتے۔ یہ گندا پانی کھیتوں کے لیے کھاد کا کام دیتا تھا۔ ہسپتال کی مرچری جو اسی سائٹ پر 2 پکے کمروں پر مشتمل تھی جس میں پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے میں ان کمروں کے قریب سے بے خوف و خطر گزر جایا کرتا تھا، مگر آج جب میں مرچری ہاؤس کے قریب سے گزرا تو میرے وجود میں انجانے سے خوف کی سرد لہر دوڑ گئی، مگر میں ہمت کر کے منہ میں تلاوت کرتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ حسب معمول میں نے اپنا سائیکل کھڑا کیا اور کپڑے اتار کر لنگوٹ کس لیا، تیل اپنے جسم پر لگاتے کثرت میں لگ گیا، مگر میری نظریں اپنے آس پاس کے ماحول پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ ذرا سا بھی کھڑاک ہوتا تو میں فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتا، حتیٰ کہ پرندوں کی آوازوں پر بھی میں چونک اٹھتا تھا۔ میری توقع کے برعکس اس روز کام ختم ہونے تک کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا جو غیر معمولی ہوتا یا جس پر میں کوئی رائے قائم کر پاتا، مگر میرے دل و دماغ میں گزرے ہوئے ان پراسرار واقعات نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ میرا دھیان بار بار ذبح خانے کے پرانے درخت کی طرف جاتا تھا۔ احاطے کے اندر موجود اوکا کے پرانے درخت کی موجودگی نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ اس پر کوئی نظر نہ آنے والی ہستی موجود ہے جو صرف مجھ پر ہی دھیان رکھے ہوئے ہے۔ میں جب تک ادھر رہتا میری توجہ کام سے زیادہ آس پاس ہوتی، مگر کوئی بھی خاص واقعہ رونما نہ ہوا۔ 20 روز گزر گئے، میرے دل سے تقریباً ان باتوں کا خیال نکل گیا جس کی وجہ سے میں کئی دن پریشان رہا تھا۔ کام ختم کر کے میں اپنے جسم پر سے خون وغیرہ صاف کرنے احاطے کے اندر تالاب پر آیا۔ حسب معمول میں نے اوکا کی پیڑ کی طرف غور سے دیکھا، مگر کچھ بھی محسوس نہ کرتے اپنے کپڑے اس کی ایک شاخ پر رکھے اور خود کو صاف کرتے اپنے کپڑے پہنے اور پھر ذبح خانہ کے احاطے سے باہر آ کر اپنی سائیکل پکڑی اور دکان کی طرف چل پڑا۔ بازار سے گزرتے میری نظر پیچھے کی جانب گئی تو ایک خوبصورت لڑکی بالکل میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جیسے وہ میرے ساتھ ہی ہو۔ میں ذرا تیز تیز چلنے لگا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ میرے آہستہ چلنے کی وجہ سے آگے نہ نکل پا رہی ہو۔ وہ بھی اسی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ ایک جگہ رک کر میں نے گھوم کر اس سے بات کرنا چاہی تو دور تک سڑک پر اب مجھے کوئی دکھائی نہ دیا، خاص کر وہ لڑکی جو بالکل میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ یکدم اسی وقت میرے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ جما رکھے ہوں۔ مجھے بظاہر میرے پورے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔
میں اپنے قدموں پر چل رہا تھا، مگر یوں احساس ہونے لگا جیسے کوئی غیر مرئی قوت مجھے اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں بہت مشکل سے دکان پر پہنچا اور دکان پر پہنچ کر اس چارپائی پر آ گرا جو کام کرنے والے ملازم آرام کی غرض سے دکان کے پیچھے بنے کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ یعقوب نے آ کر مجھے شانے سے ہلاتے پوچھا، چودھری اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس کی آواز میں صاف سن رہا تھا مگر مجھ میں جواب دینے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے پورے جسم پر ایک بوجھ سا جمع ہوا تھا، جیسے کسی اندیکھی قوت نے مجھے دبوچ رکھا ہو یا میرے جسم میں کوئی اور جسم بھی موجود ہو۔ میری آنکھیں ابلی پڑی تھیں، بہت ہی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ وہ کیفیت ناقابل بیان تھی، میں جیسے اپنے ہی جسم کا کنٹرول کھو چکا تھا۔ ایسی بے بسی میں نے کبھی پہلے محسوس نہیں کی تھی اور اسی لیے میں سخت پریشان تھا۔ میری یہ کیفیت 3 گھنٹے تک رہی اور پھر میرا دماغ گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھ پر ملازم اور یعقوب جھکے ہوئے تھے۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ یار چودھری کیا ہوا ہے تمہیں؟ یعقوب کے لہجے میں حیرت اور پریشانی تھی۔ بتاتا ہوں، میں نے اس کا کندھا پکڑ کر اٹھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تم جاؤ باہر۔ میں نے تینوں ملازموں کو باہر جانے کا کہا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ میں نے یعقوب کو الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی، اس لڑکی کا ذکر بھی کیا جو سلاٹر ہاؤس سے واپس آتے میرے پیچھے چل رہی تھی اور اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہونے والی ساری کیفیت بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا، چودھری یہ جو تم بتا رہے ہو نا، اس بارے میں زیادہ تو نہیں مگر کچھ جانتا ہوں۔ یا تو یہ کوئی چڑیل ہے یا کوئی بدرو جو ذبح خانہ والے احاطے میں اوکا کے درخت پر رہتی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور میں اس کے بارے میں قیاسرائی میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی طاقت جمع کر کے اٹھنے کی ایک اور کوشش کی مگر اس بار بھی ناکام رہا۔ میری اندرونی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسی میں لمبی مسافت طے کر کے بستر پر گر پڑا ہوں۔ گھر آ کر میں خاموشی سے کھانا کھائے بغیر ہی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تمہاری دادی نے میری خیریت پوچھی تو میں نے اسے مطمئن کر دیا۔ ایک تو میرے اندر خوف اور پریشانی ٹھہر گئی تھی، دوسرا مجھے رہ کر یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا یہ کیفیت وقتی ہے یا مستقل؟ اب مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد ریشم نے حسب معمول دودھ کا ایک بڑا گلاس میرے قریب رکھتے میرا سر دبانے کے لیے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو یکدم پیچھے ہاتھ ہٹاتے بولی، چودھری صاحب آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ پھر اس نے تمہارے والد اللہ دتا کو بلا کر کہا کہ جا کر ڈاکٹر محمد حسین کو ساری بات بتا کر اپنے ابا کے لیے دوائی لے آؤ۔ تمہارا والد گھر میں سب سے بڑا اور سمجھدار بھی تھا۔ وہ جا کر پہلے تھرمامیٹر لایا، پاس ہی دکان تھی ڈاکٹر صاحب کی، پھر میرا بخار چیک کیا اور تھرمامیٹر لے کر واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی تمہارے والد کے ہاتھ بھجواتے آرام کا کہا۔ دوائی میں شاید کوئی نیند کی گولی بھی تھی جو کھاتے ہی میں سو گیا۔ جس چیز پر میں اچانک بیدار ہوا وہ کسی کا نرم و گداز ہاتھ تھا جو میرا ماتھا دبا رہا تھا۔ گھر میں بجلی تو تھی نہیں، لیمپ کی مدھم روشنی تھی جس میں نے ایک لڑکی کو اپنے سرہانے بیٹھا دیکھا، میرے سر کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا مگر آواز میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی کشش تھی جس میں ڈوب کر میں پرسکون ہوتا گیا۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو ریشم میرے اوپر جھکی مجھے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چودھری صاحب اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تمہاری دادی کی آواز مجھے دور سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے بڑی مشکل سے سر کو جنبش دیتے اسے تسلی دی اور اٹھ کر غسل خانے کی طرف آ گیا۔ کافی دیر تک خود پر پانی بہاتا رہا۔ جب ذرا سوچنے سمجھنے کی طاقت وجود میں آ گئی تو رات والی لڑکی کی طرف دھیان چلا گیا۔ نیم اندھیرے میں بھی وہ حسن کا پیکر دکھائی دے رہی تھی۔ جوں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا میرے احساس میں عجیب طرح کی وارفتگی طاری ہو رہی تھی۔ میری زندگی میں یہ عجیب تبدیلی آ گئی تھی۔ تھوڑا سا ناشتہ کیا اور تیار ہو کر دکان کی طرف چل پڑا۔ یعقوب نے خیریت دریافت کی اور اٹھ کر میرے لیے گدی خالی کرتے خود گوشت بنانے والی مٹھی اور ہتھیار سنبھال لیے۔ گاہکوں کے رش میں مجھے کچھ بھی سوچنے کا موقع نہ ملا۔ میرا معمول تھا کہ دوپہر کو میں دکان یعقوب کے سپرد کر کے آڑت پر آ جاتا تھا اور ضرورت کے مطابق بکرے چھترے خرید کر واپس دکان پر چل پڑتا۔ جب سے یہ کام شروع کیا تھا میری ڈیوٹی ایسی ہی چلی آ رہی تھی، مگر آج میرا دل آڑت پر جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے یعقوب کو کہا کہ میرے بجائے وہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے محمد دین، میں چلا جاتا ہوں، تم آرام کرو۔ میں حساب وغیرہ سنبھال کر اس کے سپرد کرتا گھر کی جانب چل پڑا۔
ریشم نے مجھے اتنی جلدی گھر واپس آنے پر خیریت دریافت کی تو میں نے اسے سر درد کا بہانہ بتا کر خاموش کر دیا اور خود اپنی چارپائی پر آ لیٹا۔ میرے اعصاب ڈھیلے پڑ رہے تھے اور ایک بار پھر مجھے نڈھالی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ تمہاری دادی کھانے کے لیے پوچھ رہی تھی تو میں نے یہ کہہ کر اس کی بات کاٹ دی کہ ابھی بھوک نہیں ہے، جب ہوگی تو خود مانگ لوں گا۔ پتہ نہیں میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ میں عموماً کاروباری معمولات ختم کر کے ہی گھر آتا تھا، مگر 2-4 روز سے میرے سارے کام وقت پر نہیں ہو رہے تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نقاہت کا احساس ہونے لگا۔ بار بار جمائیاں آ رہی تھیں اور آنکھوں میں جلن کا احساس ہونے لگا تھا۔ بازار کے دونوں جانب دکانوں کے اوپر پرانے وقتوں سے چلے آ رہے چوبارے بنے ہوئے تھے، جن میں یا تو خود دکانوں والے آباد تھے یا لوگوں کو کرائے پر اٹھا رکھے تھے۔ ہماری دکان کے آگے ٹالی کا ایک سال خوردہ درخت تھا۔ اس کی بڑی بڑی شاخیں سامنے والے حصے پر پردے کا کام بھی دے رہی تھیں۔ ویسے بھی باہر کے منظر کی ہریالی آنکھوں کو بھلی لگتی تھی۔ بستر پر لیٹے میرا دھیان ٹالی کے جھکے ہوئے ٹہنوں کی جانب تھا کہ اچانک یہ دیکھ کر میں چونک گیا کہ کوئی انسان درخت پر موجود ہے۔ غور سے دیکھا تو ایک بڑی ہی خوبرو لڑکی اپنے گھنے اور لمبے بال خود پر گرائے ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھی اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ اس کے بال اس پر بڑی سی چادر کا کام دے رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں پوری طرح اس کے طلسماتی سحر کے زیر اثر ہوں۔ میری عجیب کیفیت تھی، ایک طرف مجھ پر خوف طاری تھا تو دوسری طرف اس کے بے مثال حسن نے مجھے اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ بظاہر وہ مجھ سے لا تعلق تھی، جیسے کہ اسے میری کوئی پرواہ نہ ہو، مگر وہ اس انداز میں مجھ پر اپنی موجودگی ظاہر کر رہی تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس بھی تھا اور وہ میرے دیکھنے کو بھی جانتی تھی۔ نقاہت کے باوجود میں نے بڑی ہمت کرتے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر فرنٹ پر رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ اب میرا اور اس کا فاصلہ صرف وہ بالکونی تھی جو چوبارے کے فرنٹ کی خوبصورتی کے لیے آویزاں تھی۔ چند پل یوں ہی گزر گئے، وہ مجھ سے لا تعلق بنی اس موٹی سی ٹہنی پر بیٹھی رہی، پھر یکدم وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے درخت پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی اور میں بدستور اسی طرف ہی دیکھتا رہا، مگر وہ پھر نظر نہ آئی۔ میں اس صورتحال سے دوچار تھا کہ مجھے اپنے جسم کے پچھلے حصے پر گداز سا دباؤ محسوس ہوا، جیسے 2 بازو میری بغلوں سے ہوتے ہوئے میری چھاتی پر لپٹ گئے ہوں۔ میں نے گھوم کر دیکھنا چاہا، مگر میرے اگلے حصے میں جنبش تک نہ ہوئی۔ پھر جیسے کسی غیر مرئی قوت نے مجھے کرسی سے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا ہو۔ میرے قدم بظاہر تو زمین پر تھے، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سارا وجود ہوا میں معلق ہو۔ وہی بازو جو میرے سینے پر پیوست تھے مجھے اٹھائے ہوئے میرے بستر تک لے آئے۔ اب میں اپنے بستر پر پڑا تھا، مگر بے حس و حرکت۔ میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح چوکنا تھا، مگر میرا سارا جسم بے جان سا بستر پر ڈھیر تھا۔ مجھے بالکل صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کے اندر ایک اور جسم موجود ہے اور میری سانس کے ساتھ ایک اور سانس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران ریشما کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ شاید کچھ میری حالت سمجھ رہی تھی۔ تمہاری دادی نے میری بدلتی حالت دیکھتے ہوئے گھبرا کر سب گھر والوں کو میرے کمرے میں اکٹھا کر لیا۔ یعقوب میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں سن تو سب کچھ رہا تھا، مگر مجھ میں بولنے کی سکت نہیں تھی، جیسے میرے پورے جسم کا کنٹرول میرے اپنے بس میں بالکل نہیں تھا۔ میرے وجود میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں بول کر سب کو بتا سکتا کہ میرے جسم کے اندر ایک اور جسم ہے۔ میری آنکھوں میں سخت جلن ہو رہی تھی، میری پنڈلیوں میں کھچاؤ اور سر میں درد تھا۔ میرے کانوں میں گھر والوں کی مختلف آوازیں گونج رہی تھیں۔ یعقوب کہہ رہا تھا کہ اس پر چڑیل عاشق ہو گئی ہے جس نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچائے ہمیں اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ بار بار پیر اصغر علی شاہ بودیاں والا حجرہ شاہ مقیم کا ذکر کر رہا تھا کہ چودھری کو ان کے پاس لے کر جانا پڑے گا، وہی اس بدبخت کو دفع فرمائیں گے۔ تمہارے والد کو گاڑی کا بندوبست کرنے کا کہتے اس نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، مگر یکدم میری حالت غیر ہو گئی۔ میں یہ محسوس کرنے لگا جیسے کسی نے مجھے بری طرح اپنے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ میرا سانس رکنے لگا، میرا جسم بستر پر تڑپ رہا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ سارے گھر والے سہمے ہوئے تھے۔ نیچے گاڑی آ گئی تو مجھے کئی ہاتھوں نے دبوچ کر اس میں زبردستی سوار کروایا اور پھر ہم لوگ حجرہ شاہ مقیم پہنچ گئے۔ پیر اصغر علی شاہ صاحب اپنے کمرے خاص میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے چھوڑنے کا کہتے ہوئے سب کو ایک طرف ہو جانے کی ہدایت کی اور خود تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو گئے۔ جوں جوں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے گئے میرا بپھرا جسم اعتدال میں آتا گیا۔
ان کی نظریں میری آنکھوں پر جمی تھیں۔ پھر وہ اٹھے اور میرے بالوں کو ہاتھ میں جکڑ لیا۔ مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش ہوتی رہی مگر مجھے یہ تشدد ذرا بھر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے میرے بالوں کے ذریعے کوئی اندیکھا وجود کھینچ کر قریب پڑی مٹی کی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر اس کے اندر جھونک دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے میں پرسکون ہو گیا اور میرا جسم ایسے ہو گیا جیسے میں کڑی مشقت سے آزاد ہو گیا ہوں۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ میں جو ذبح خانے میں کھلے آسمان تلے اوکاں کے درخت کے نیچے اپنے کپڑے تبدیل کرتا تھا اور اپنے جسم پر مالش کر کے کسرت کیا کرتا تھا، اسی جگہ سے وہ چڑیل مجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں اس قدر خوفزدہ اور ہراساں ہو گیا تھا کہ میں نے ذبح خانہ جانا ہی چھوڑ دیا۔